پریم چند کا افسانہ شکوہ شکایت یہ افسانوی مجموعہ واردات سے ماخوذ ہے۔ زندگی کا بڑا حصہ تو اسی گھر میں گزر گیا، مگر کبھی آرام نہ نصیب ہوا۔ میرے شوہر دنیا کی نگاہ میں بڑے نیک اور خوش خلق اور فیاض اور بیدار مغز ہوں گے، لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ دنیا کو تو ان لوگوں کی تعریف میں مزہ آتا ہے جو اپنے گھر کو جہنم میں ڈال رہے ہوں اور غیروں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کیے ڈالتے ہوں۔ جو گھر والوں کے لیے مرتا ہے اس کی تعریف دنیا والے نہیں کرتے، وہ تو ان کی نگاہ میں خود غرض ہے، بخیل ہے، تنگ دل ہے، مغرور ہے، کور باطل ہے۔ اسی طرح جو لوگ باہر والوں کے لیے مرتے ہیں ان کی تعریف گھر والے کیوں کرنے لگے؟ اب انہی کو دیکھو، صبح سے شام تک مجھے پریشان کیا کرتے ہیں۔ باہر سے کوئی چیز منگواؤ تو ایسی دکان سے لائیں گے جہاں کوئی گاہک بھول کر بھی نہ جاتا ہو۔ ایسی دکانوں پر نہ چیز اچھی ملتی ہے، نہ وزن ٹھیک ہوتا ہے، نہ دام مناسب۔ یہ نقائص نہ ہوتے تو وہ دکان بدنام ہی کیوں ہوتی؟ انہیں ایسی ہی دکانوں کا سودا سلف خریدنے کا مرض ہے۔ بار بار کہا کسی چلتی ہوئی دکان سے چیزیں لایا کرو، وہاں مال زیادہ کھپتا ہے، اسی لیے تازہ مال آتا رہتا ہے۔ مگر نہیں، ٹٹ پونجیوں سے ان کو ہمدردی ہے اور وہ انہیں الٹے استرے سے مونڈتے ہیں۔ گیہوں لائیں گے تو سارے بازار سے خراب، گھنا ہوا، چاول ایسا موٹا کہ بیل بھی نہ پوچھے، دال میں کنکر بھرے ہوئے۔ منو لکڑی جلا ڈالو، کیا مجال کے گلے۔ گھی لائیں گے تو آدھوں آدھ تیل اور نرخ اصلی گھی سے ایک چھٹانک کم۔ تیل لائیں گے تو ملاوٹ کا، بالوں میں ڈالو تو چکٹ جائیں۔ مگر دام دے آئیں گے اعلیٰ درجے کے چمبیلی کے تیل کے۔ چلتی ہوئی دکان پر جاتے تو جیسے انہیں ڈر لگتا ہے، شاید اونچی دکان اور فیکے پکوان کے قائل ہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ نیچی دکان پر سڑے پکوان ہی ملتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہو تو برداشت کر لی جائے، روز روز کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں آخر ٹٹ پونجیوں کی دکان پر جاتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ان کی پرورش کا ٹھیکہ تمہیں نے لیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر بلانے لگتے ہیں۔ خوب، ذرا انہیں بلا لیا اور خوشامد کے دو چار الفاظ سنا دیے، بس آپ کا مزاج آسمان پر جا پہنچا۔ پھر انہیں سدھ نہیں رہتی کہ وہ کوڑا کرکٹ باندھ رہا ہے یا کیا۔ پوچھتی ہوں کہ تم اس راستے سے جاتے ہی کیوں ہو؟ کیوں کسی دوسرے راستے سے نہیں جاتے؟ ایسے اٹھائی گیروں کو موہی کیوں لگاتے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک خاموشی 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ ایک بار ایک زیور بنوانا تھا، میں تو حضرت کو جانتی تھی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ایک پہچان کے سنار کو بلا رہی تھی، اتفاق سے آپ بھی موجود تھے۔ بولے یہ فرقہ بالکل اعتبار کے قابل نہیں، دھوکہ کھاؤ گی۔ میں ایک سنار کو جانتا ہوں، میرے ساتھ کا پڑھا ہوا ہے، برسوں ساتھ ساتھ کھیلے ہیں، میرے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھا جب ان کا دوست ہے اور وہ بھی بچپن کا، تو کہاں تک دوستی کا حق نبھائے گا۔ سونے کا ایک زیور اور 50 روپے ان کے حوالے کیے، اور اس بھلے آدمی نے وہ چیز اور روپے نہ جانے کس بے ایمان کو دے دیے کہ برسوں کے پیہم تقاضوں کے بعد جب چیز بن کر آئی تو روپے میں 8 آنے تانبا، اتنی بدنما کہ دیکھ کر گھن آتی تھی۔ برسوں کا ارمان خاک میں مل گیا۔ رو پیٹ کر بیٹھ رہی۔ ایسے ایسے وفادار تو ان کے دوست ہیں، جنہیں دوست کی گردن پر چھری پھیرنے میں آر نہیں۔ ان کی دوستی بھی انہی لوگوں سے ہے جو زمانہ بھر کے فاقہ مست، قلانج، بے سر و سامان ہے، جن کا پیشہ ہی ان جیسے آنکھ کے اندھوں سے دوستی کرنا ہے۔ روز ایک نہ ایک صاحب مانگنے کے لیے سر پر سوار رہتے ہیں اور بلا لیے گلا نہیں چھوڑتے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے روپے ادا کیے ہوں۔ آدمی ایک بار کھو کر سیکھتا ہے، 2 بار کھو کر سیکھتا ہے، مگر یہ بھلے مانس 1000 بار کھو کر بھی نہیں سیکھتے۔ جب کہتی ہوں روپے دے آئیں، اب مانگ کیوں نہیں لاتے؟ کیا مر گئے تمہارے دوست؟ تو بس بغل جھانک کر رہ جاتے۔ آپ سے دوستوں کو سوکھا جواب نہیں دیا جاتا۔ خیر، سوکھا جواب نہ دو۔ میں بھی نہیں کہتی کہ دوستوں سے بے مروتی کرو، مگر ٹال تو نہیں سکتے۔ کیا بہانے نہیں بنا سکتے؟ مگر آپ انکار نہیں کر سکتے
کسی دوست نے کچھ طلب کیا اور آپ کے سر پر بوجھ پڑا، بیچارے کیسے انکار کریں؟ آخر لوگ جان جائیں گے کہ یہ حضرت بھی فاقہ مست ہیں۔ دنیا انہیں امیر سمجھتی ہے، چاہے میرے زیور ہی کیوں نہ گروی رکھنے پڑیں۔ سچ کہتی ہوں، بعض اوقات ایک پیسے کی تنگی ہو جاتی ہے اور اس بھلے آدمی کو روپے جیسے گھر میں کاٹتے ہیں۔ جب تک روپے کے وارے نیارے نہ کر لے اسے کسی پہلو قرار نہیں۔ ان کے کرتوت کہاں تک کہوں، میرا تو ناک میں دم آ گیا۔ ایک نہ ایک مہمان روز بلائے بے درما کی طرح سر پر سوار، نہ جانے کہاں کے بے فکرے ان کے دوست ہیں۔ کوئی کہیں سے آ کر مرتا ہے، کوئی کہیں سے۔ گھر کیا ہے، اپاہجوں کا اڈا ہے۔ ذرا سا تو گھر، مشکل سے 2-4 پائیاں، اوڑھنا بچھونا بھی بافراط نہیں، مگر آپ ہیں کہ دوستوں کو دینے کے لیے تیار۔ آپ تو مہمان کے ساتھ لیٹیں گے، اس لیے انہیں 4 پائی بھی چاہیے، اوڑھنا بچھونا بھی چاہیے، ورنہ گھر کا پردہ کھل جاتی ہے تو میرے اور بچوں کے سر زمین پر پڑے سکڑ کر رات کاٹتے ہیں۔ گرمیوں میں تو خیر مذائقہ نہیں، لیکن جاڑوں میں تو بس قیامت ہی آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بھی کھلی چھت پر تو مہمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب میں بچوں کو لیے قفس میں پڑی تڑپا کروں۔ اتنی سمجھ بھی نہیں کہ جب گھر کی یہ حالت ہے تو کیوں ایسوں کو مہمان بنائیں جن کے پاس کپڑے لتے تک نہیں۔ خدا کے فضل سے ان کے سبھی دوست ایسے ہی ہیں۔ ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو ضرورت کے وقت ان کی دھیلے سے بھی مدد کر سکے۔ ایک بار حضرت کو اس کا تجربہ اور بے حد تلخ تجربہ ہو چکا ہے، مگر اس مرد خدا نے تو آنکھیں کھولنے کی قسم کھا لی ہے۔ ایسے ہی ناداروں سے ان کی پٹتی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے کہ کہتے شرم آتی ہے، جیسے کوئی اپنے دروازے پر کھڑا بھی نہ ہونے دے۔ وہ آپ کا دوست ہے، شہر میں اتنے امیر کبیر ہیں کہ آپ کا کسی سے بھی ربط ضبط نہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے۔ عمرہ مغرور ہیں، مدمغ ہیں، خوشامد پسند ہیں، ان کے پاس کیسے جائیں؟ دوستی گاہیں گے ایسوں سے جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں۔ ایک بار ہمارا خدمتگار چلا گیا اور کئی دن دوسرا خدمتگار نہ ملا۔ میں کسی ہوشیار اور سلیقہ مند نوکر کی تلاش میں تھی، مگر بابو صاحب کو جلد سے جلد کوئی نوکر رکھنے کی فکر رسوا ہوئی۔ گھر کے سارے کام بدستور چل رہے تھے، مگر آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے۔ ایک دن جانے کہاں سے ایک بانگڑو کو پکڑ لائے۔ اس کی صورت کہہ دیتی تھی کہ کوئی جانگلو ہے، مگر آپ نے اس کی ایسی تعریفیں کی کہ کیا کہوں۔ بڑا فرما بردار ہے، پرلے سرے کا ایماندار، بلا کا محنتی، غضب کا سلیقہ، شیار اور انتہا درجہ کا باتمیز۔ خیر میں نے رکھ لیا۔ میں بار بار کیوں کر ان کی باتوں میں آ جاتی ہوں، مجھے خود تعجب ہے۔ یہ آدمی صرف شکل سے آدمی تھا، آدمیت کی کوئی علامت اس میں نہ تھی، کسی کام کی تمیز نہیں، بے ایمان نہ تھا، مگر احمق نمبر اول کا۔ بے ایمان ہوتا تو کم سے کم اتنی تسکین تو ہوتی کہ خود کھاتا ہے۔ کمبخت دکانداروں کی فطرتوں کا شکار ہو جاتا تھا، اسے 10 تک گنتی بھی نہ آتی تھی۔ 1 روپیہ دے کر بازار بھیجوں تو شام تک حساب نہ سمجھا سکے، غصہ پی کر رہ جاتی تھی، خون جوش کھانے لگتا تھا، سور کے کان اکھاڑ لوں، مگر ان حضرت کو کبھی اسے کچھ کہتے نہیں دیکھا۔ آپ نہا دھو کر دھوتی چھانٹ رہے ہیں اور وہ دور بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ میرا خون کھولنے لگتا، لیکن انہیں ذرا بھی احساس نہ ہوتا۔ جب میرے ڈانٹنے پر دھوتی چھانٹنے جاتا بھی تو آپ اسے قریب نہ آنے دیتے، اس کے عیبوں کو ہنر بنا کر دکھایا کرتے تھے، اور اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے تو ان عیوب پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ کمبخت کو جھاڑو دینے کی بھی تمیز نہ تھی۔ مردانہ کمرہ ہی تو سارے گھر میں ڈھنگ کا ایک کمرہ ہے، اس میں جھاڑو دیتا تو ادھر کی چیز ادھر، اوپر کی نیچے، گویا سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو، اور گرد کا یہ عالم کے سانس لینی مشکل، مگر آپ کے کمرے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے، گویا کوئی بات ہی نہیں۔ ان دن میں نے اسے خوب ڈانٹا اور کہہ دیا، اگر کل سے تو نے سلیقے سے جھاڑو نہ دی تو کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ سویرے سو کر اٹھی تو دیکھتی ہوں کمرے میں جھاڑو دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز قرینے سے رکھی ہوئی ہے، گرد و غبار کا کہیں نام نہیں۔ آپ نے فوراً ہنس کر کہا، دیکھتی کیا ہو،
آج گھوڑے نے بڑے سویرے جھاڑو دیے۔ گھوڑے اس ملازم کا نام ہے۔ میں نے سمجھا دیا، تم طریقہ تو بتلاتی نہیں ہو، الٹی ڈانٹنے لگتی ہو۔ لیجئے صاحب، یہ بھی میری ہی خطا تھی۔ خیر، میں نے سمجھا کہ اس نالائق نے کم سے کم ایک کام تو سلیقے کے ساتھ کیا۔ اب روز کمرہ صاف ستھرا ملتا اور میری نگاہوں میں گھوڑے کی کچھ اقت ہونے لگی۔ اتفاق کی بات، ایک دن میں ذرا معمول سے سویرے اٹھ بیٹھی اور کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ گھوڑے دروازے پر کھڑا ہے اور خود بدولت بڑی تندی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، ان کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لی اور گھوڑے کے سر پر پٹک دی۔ حرام خور کو اسی وقت دھتکار بتائی۔ آپ فرمانے لگے، اس کی تنخواہ تو بے باک کر دو۔ خوب، ایک تو کام نہ کرے، دوسرے آنکھیں دکھائے، اس پر تنخواہ بھی دے دوں؟ میں نے ایک کوڑی بھی نہ دی۔ ایک کرتا دیا تھا، وہ بھی چھین لیا۔ اس پر حضرت کئی دن مجھ سے روٹھے رہے، گھر چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے، بڑی مشکلوں سے رکے۔ ایک دن مہتر نے اتارے کپڑوں کا سوال کیا۔ اس بیکاری کے زمانے میں فالتو کپڑے کس کے گھر میں ہیں؟ شاید رئیسوں کے گھر میں۔ میرے یہاں تو ضروری کپڑے بھی نہیں۔ حضرت ہی کا توشہ خانہ ایک بغچی میں آ جائے گا جو ڈاک کے پارسل سے کہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اس سال سردی کے موسم میں نئے کپڑے بنوانے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ میں نے مہتر کو صاف جواب دے دیا۔ سردی خاصی شدت تھی، اس کا مجھے بھی خود احساس تھا۔ غریب پر کیا گزرتی ہے اس کا علم تھا، لیکن میرے یا آپ کے پاس افسوس کے سوا اور کیا علاج ہے؟ جب روزہ اور عمرہ کے پاس ایک مال گاڑی کپڑوں سے بھری ہوئی ہے تو پھر غربا کیوں نہ برہنگی کا عذاب جھیلیں؟ خیر، میں نے تو اسے جواب دے دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا کوٹ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضرت کے پاس یہی ایک کوٹ تھا، یہ خیال نہ ہوا کہ پہنیں گے کیا۔ مہتر نے سلام کیا، دعائیں دی اور اپنی راہ لی۔ آخر کئی دن سردی کھاتے رہے۔ صبح کو گھومنے جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر دل بھی قدرت نے انہیں عجیب قسم کا دیا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں تو کٹ جاتی ہوں۔ آپ کو مطلق احساس نہیں؟ کوئی ہنستا ہے تو ہنسے آپ کی بلا سے۔ آخر مجھ سے دیکھا نہ گیا تو ایک کوٹ بنوا دیا۔ جی تو جلتا تھا خوب سردی کھانے دوں، مگر ڈری کہ کہیں بیمار پڑ گئے تو اور بھی آفت آ جائے۔ آخر کام تو انہی کو کرنا ہے۔ یہ اپنے دل میں سمجھتے ہوں گے کہ میں کتنا نیک نفس منکسر مزاج ہوں، شاید انہی اوصاف پر ناز ہو۔ میں انہیں نیک نفس نہیں سمجھتی ہوں، یہ سادہ لوہی ہے، سیدھی سادی حماقت۔ جس مہتر کو آپ نے اپنا کوٹ دیا، اسی کو میں نے کئی بار رات شراب کے نشے میں بدمست جھومتے دیکھا ہے، اور آپ کو دکھا بھی دیا ہے۔ تو پھر دوسروں کی کجروی کا تاوان ہم کیوں دیں؟ اگر آپ نیک نفس اور فیاض ہوتے تو گھر والوں سے بھی تو فیاضانہ برتاؤ کرتے، یا ساری فیاضی باہر والوں کے لیے ہی مخصوص ہے؟ گھر والوں کو اس کا عشر عشیر بھی نہ ملنا چاہیے۔ اتنی عمر گزر گئی مگر اس شخص نے کبھی اپنے دل سے میرے لیے ایک سوغات بھی نہ خریدی۔ بے شک جو چیز طلب کروں اسے بازار سے لانے میں انہیں کلام نہیں، مطلق عذر نہیں، مگر روپیہ بھی دے دوں یہ شرط ہے۔ انہیں خود کبھی توفیق نہیں ہوتی، یہ میں مانتی ہوں کہ بیچارے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لاتے، میں جو کچھ منگوا دوں اس پر قناعت کر لیتے ہیں، مگر انسان کبھی کبھی شوق کی چیزیں چاہتا ہی ہے۔ اور مردوں کو دیکھتی ہوں گھر میں عورت کے لیے طرح طرح کے زیور، کپڑے، شوق سنگار کی لوازمات لاتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ رسم ممنوع ہے۔ بچوں کے لیے بھی مٹھائی، کھلونے، باجے، بگل شاید اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہ لائے ہوں، قسم سے کھا لی ہے۔ اس لیے میں تو انہیں بخیل کہوں گی، مردہ دل ہی کہوں گی، فیاض نہیں کہہ سکتی۔ دوسروں کے ساتھ ان کا جو فیاضانہ سلوک ہے اسے میں حرص، نمود اور سادہ لوحی پر محمول کرتی ہوں۔ آپ کی منکسر مزاجی کا یہ حال ہے کہ جس دفتر میں آپ ملازم ہیں اس کے کسی عہدیدار سے آپ کا میل جول نہیں۔ افسروں کو سلام کرنا تو آپ کے آئین کے خلاف ہے۔ نظر یا ڈالی کی بات تو الگ ہے، اور کبھی کسی افسر کے گھر جاتے ہی نہیں۔ اس کا خمیازہ آپ نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے؟
اوروں کو رعایتی چھٹیاں ملتی ہیں، آپ کی تنخواہ کٹتی ہے، اوروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ حاضری میں 5 منٹ بھی دیر ہو جائے تو جواب طلب ہو جاتا ہے۔ بیچارے جی توڑ کر کام کرتے ہیں، کوئی پیچیدہ مشکل کام آ جائے تو انہی کے سر منڈھا جاتا ہے، انہیں مطلق عذر نہیں۔ دفتر میں انہیں گھسو اور پسو وغیرہ خطابات بھی ملے ہوئے ہیں، مگر منزل کتنی ہی دشوار طے کریں، ان کی تقدیر میں وہی سوکھی گھاس لکھی ہے۔ یہ انکسار نہیں ہے، میں تو اسے زمانہ شناسی کا فقدان کہتی ہوں۔ آخر کیوں کوئی شخص آپ سے خوش ہو؟ دنیا میں مروت اور رواداری سے کام چلتا ہے۔ اگر ہم کسی سے کھینچے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم سے نہ کھینچا رہے۔ پھر جب دل میں کبیدگی ہوتی ہے تو وہ دفتری تعلقات میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو ماتحت افسر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی ذات سے افسر کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچتا ہے، جس پر اعتبار ہوتا ہے، اس کا لحاظ وہ لازمی طور پر کرتا ہے۔ ایسے بے غرضوں سے کیوں کسی کو ہمدردی ہونے لگی؟ افسر بھی انسان ہیں، ان کے دل ہیں۔ جو اعزاز و امتیاز کی ہوس ہوتی ہے وہ کہاں پوری ہو جب اس کے ماتحت ہی فرنٹ رہیں۔ آپ نے جہاں ملازمت کی وہیں سے نکالے گئے، کبھی کسی دفتر میں 1-2 سال سے زیادہ نہ چلے، یا تو افسروں سے لڑ گئے یا کام کی کثرت کی شکایت کر بیٹھے۔ آپ کو کنبہ پروری کا دعویٰ ہے۔ آپ کے کئی بھائی بھتیجے ہیں، وہ کبھی آپ کی بات بھی نہیں پوچھتے، مگر آپ برابر ان کا منہ تاکتے رہتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی صاحب آج کل تحصیلدار ہیں، گھر کی جائیداد انہی کی نگرانی میں ہے، وہ شان سے رہتے ہیں، موٹر خرید لی ہے، کئی نوکریں ہیں، مگر یہاں بھولے سے بھی خط نہیں لکھتے۔ ایک بار ہمیں روپے کی سخت ضرورت ہوئی، میں نے کہا اپنے برادر مکرم سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگے کیوں انہیں پریشان کروں، آخر انہیں بھی تو اپنا خرچہ کرنا ہے، کون سی ایسی بچت ہو جاتی ہوگی۔ میں نے بہت مجبور کیا تو آپ نے خط لکھا، معلوم نہیں خط میں کیا لکھا، لیکن روپے نہ آنے تھے نہ آئے۔ کئی دنوں کے بعد میں نے پوچھا کچھ جواب آیا حضور کے بھائی صاحب کے دربار سے؟ آپ نے ترش ہو کر کہا ابھی 1 ہفتہ تو خط بھیجے ہوا ہے، ابھی کیا جواب آ سکتا ہے۔ 1 ہفتہ اور گزرا، اب آپ کا یہ حال ہے کہ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں عطا فرماتے، اتنے بشاش نظر آتے ہیں کہ کیا کہوں۔ باہر سے آتے ہیں تو خوش کوئی نہ کوئی شگوفہ لیے ہوئے، میری خوشامد بھی خوب ہو رہی ہے، میرے میکے والوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ میں حضرت کی چال سمجھ رہی تھی، یہ ساری دلجوئیاں محض اس لیے تھیں کہ آپ کے برادر مکرم کے متعلق کچھ پوچھ نہ بیٹھوں۔ سارے ملکی، مالی، اخلاقی، تمدنی مسائل میرے سامنے بیان کیے جاتے تھے، اتنی تفصیل اور شرح کے ساتھ کہ پروفیسر بھی دنگ رہ جائے، محض اس لیے کہ مجھے اس امر کی بابت کچھ پوچھنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں کیا چوکنے والی تھی؟ جب پورے 2 ہفتے گزر گئے اور بیمہ کمپنی کے روپے روانہ کرنے کی تاریخ موت کی طرح سر پر آ پہنچی تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہارے بھائی صاحب نے دہن مبارک سے کچھ فرمایا یا ابھی تک خط ہی نہیں پہنچا؟ آخر ہمارا حصہ بھی گھر کی جائیداد میں کچھ ہے یا نہیں؟ یا ہم کسی لونڈی باندی کی اولاد ہیں؟ 500 روپے سال کا منافع 9-10 سال قبل تھا، اب 1000 سے کم نہ ہوگا۔ کبھی ایک جھنجھی کوڑی بھی ہمیں نہ ملی۔ موٹے حساب سے ہمیں 2000 ملنا چاہیے، 2000 نہ ہو، 1000 ہو، 500 ہو، 250 ہو، کچھ نہ ہو تو بیمہ کمپنی پر پریمیم بھرنے کو تو ہو۔ تحصیلدار کی آمدنی ہماری آمدنی سے چوگنی ہے، رشوتیں بھی لیتے ہیں، تو پھر ہمارے روپے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہاں کرنے لگے۔ بیچارے گھر کی مرمت کراتے ہیں، عزیز و اقارب کی مہمانداری کا بار بھی تو انہی پر ہے۔ خوب، گویا جائیداد کا منشا محض یہ ہے کہ اس کی کمائی اسی میں صرف ہو جائے۔ اس بھلے آدمی کو بہانے بھی گڑھنے نہیں آتے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں 1 نہیں 1000 بتا دیتی، کہہ دیتے کہ گھر میں آگ لگ گئی، سارا اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا، یا چوری ہو گئی، چور نے گھر میں تنکا تک نہ چھوڑا، یا 10,000 کا غلہ خریدا تھا اس میں خسارہ ہو گیا، گھاٹے سے بیچنا پڑا، یا کسی سے مقدمہ بازی ہو گئی، اس میں دیوالا پٹ گیا۔ آپ کو سوجھی بھی تو لچر سی بات۔ اس جولانی طبع پر آپ مصنف اور شاعر بھی بنتے ہیں۔ تقدیر ٹھونک کر بیٹھ رہی، پڑوس کی بیوی سے قرض لیے تب جا کر کہیں کام چلا، پھر بھی آپ بھائی بھتیجوں کی تعریف کے پل باندھتے ہیں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے برادران یوسف سے خدا بچائے۔
خدا کے فضل سے آپ کے 2 بچے ہیں، 2 بچیاں بھی ہیں۔ خدا کا فضل کہوں یا خدا کا قہر کہوں، سب کے سب اتنے شریر ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ، مگر کیا مجال کہ یہ بھلے مانس کسی بچے کو تیز نگاہ سے بھی دیکھیں۔ رات کے 8 بج گئے ہیں، بڑے صاحبزادے ابھی گھوم کر نہیں آئے۔ میں گھبرا رہی ہوں، اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں، جھلائی ہوئی آتی ہوں اور اخبار چھین کر کہتی ہوں، جا کر ذرا دیکھتے کیوں نہیں، لونڈا کہاں رہ گیا؟ نہ جانے تمہارے دل میں کچھ قلق ہے بھی یا نہیں۔ تمہیں تو خدا نے اولاد ہی ناحق دی، آج آئے تو خوب ڈانٹنا، تب آپ بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی نہیں آیا، بڑا شیطان ہے، آج بچہ آتے ہیں تو کان اکھاڑ لیتا ہوں، مارے تھپڑوں کے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یوں بگڑ کر تیش کے عالم میں آپ اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، اتفاق سے ادھر جاتے ہیں، ادھر لڑکا آ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کدھر سے آ گیا؟ وہ بیچارے تجھے ڈھونڈنے گئے ہیں، دیکھنا آج کیسی مرمت ہوتی ہے، یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی۔ دانت پیس رہے تھے، آتے ہی ہوں گے، چھڑی بھی ہاتھ میں ہے، تم اتنے شریر ہو گئے ہو کہ بات نہیں سنتے۔ آج قدر و عافیت معلوم ہوگی۔ لڑکا سہم جاتا اور لیمپ جلا کر پڑھنے لگتا ہے۔ آپ 1.5-2 گھنٹے میں لوٹتے ہیں، حیران و پریشان اور بدحواس۔ گھر میں قدم رکھتے ہی پوچھتے ہیں، آیا کہ نہیں؟ میں ان کا غصہ بھڑکانے کے ارادے سے کہتی ہوں، آ کر بیٹھا تو ہے، جا کر پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھ کر ہار گئی، کہاں گیا تھا، کچھ بولتا ہی نہیں۔ آپ گرج پڑتے ہیں، منو یہاں آؤ۔ لڑکا تھر تھر کانپتا ہوا آ کر آنگن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں بچیاں گھر میں چھپ جاتی ہیں کہ خدا جانے کیا آفت نازل ہونے والی ہے۔ چھوٹا بچہ کھڑکی سے چوہے کی طرح جھانک رہا ہے۔ آپ جامے سے باہر ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ میں بھی وہ غضبناک چہرہ دیکھ کر پچھتانے لگتی ہوں کہ کیوں ان سے شکایت کی۔ آپ لڑکے کے پاس جاتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ چھڑی سے اس کی مرمت کریں، آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بناوٹی غصے سے کہتے ہیں، تم کہاں گئے تھے جی؟ منع کیا جاتا ہے، مانتے نہیں ہو، خبردار جو اب اتنی دیر کی۔ آدمی شام کو گھر چلا آتا ہے یا ادھر ادھر گھومتا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں یہ تمہید ہے۔ قصیدہ اب شروع ہوگا۔ گریز تو بری نہیں، لیکن یہاں تمہید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ کا غصہ فرو ہو گیا۔ لڑکا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور غالباً خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ میں احتجاج کی صدا بلند کرتی ہوں، تم تو جیسے ڈر گئے، بھلا 2-4 تماچے تو لگائے ہوتے، اس طرح تو لڑکے شریر ہو جاتے ہیں۔ آج 8 بجے آیا ہے، کل 9 بجے خبر لائے گا، اس نے بھی دل میں کیا سوچا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، تم نے سنا نہیں میں نے کتنی زور سے ڈانٹا، بچے کی روح ہی فنا ہو گئی، دیکھ لینا جو پھر کبھی دیر میں آئے۔ تم نے تو ڈانٹا تو نہیں؟ ہاں، آنسو پوچھ دیے۔ آپ نے ایک نئی اپج نکالی ہے۔ لڑکے تادیب سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لڑکوں کو آزاد رہنا چاہیے، ان پر کسی قسم کی بندش یا دباؤ نہ ہونا چاہیے۔ بندش سے آپ کے خیال میں لڑکے کی دماغی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لڑکے شترے بے مہار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی 1 منٹ بھی کتاب کھول کر نہیں بیٹھتا، کبھی گلی ڈنڈا، کبھی گولیاں، کبھی کنکوے۔ حضرت بھی انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ 40 سال سے تو متجاوز آپ کی عمر ہے، مگر لڑکپن دل سے نہیں گیا۔ میرے باپ کے سامنے مجال تھی کہ کوئی لڑکا کنکوا اڑا لے یا گلی ڈنڈا کھیل سکے، خون پی جاتے۔ صبح سے لڑکوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے، اسکول سے جوں ہی لڑکے واپس آتے پھر لے بیٹھتے، بس شام کو آدھ گھنٹے کی چھٹی دیتے، رات کو پھر کام میں جوت دیتے۔ یہ نہیں کہ آپ تو اخبار پڑھیں اور لڑکے گلی گلی کی خاک چھانتے پھریں۔ کبھی آپ بھی سنگ کٹا کر بچھڑے بن جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے باپ کا لڑکوں پر کیا روب ہو سکتا ہے؟ ابا جان کے سامنے میرے بھائی سیدھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آواز سنتے ہی قیامت آ جاتی تھی۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا اور خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کے روبرو جاتے ہوئے لڑکوں کی جان نکلتی تھی، اور اسی تعلیم کی برکت ہے کہ سبھی اچھے عہدوں پر پہنچ گئے۔ صحبت البتہ کسی کی بہت اچھی نہیں ہے تو صحت البتہ کسی کی بہت اچھی نہیں ہے تو ابا جان کی صحت ہی کون سی بہت اچھی تھی؟ بیچارے ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے، پھر لڑکوں کی صحت کہاں سے اچھی ہو جاتی؟ لیکن کچھ بھی ہو،
تعلیم و تادیب میں انہوں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ایک روز میں نے حضرت کو بڑے صاحبزادے کو کنکوا کی تعلیم دیتے دیکھا، یعنی پتنگ کیسے اڑایا جاتا ہے۔ یوں گھماؤ، یوں گوتا دو، یوں کھینچو، یوں ڈھیل دو، ایسا دل و جان سے سکھا رہے تھے کہ گویا گرو منتر دے رہے ہوں۔ اس دن میں نے بھی ان کی ایسی خبر لی کہ یاد کرتے ہوں گے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بچوں کو بگاڑنے والے؟ تمہیں گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہو، لیکن آپ میرے بچوں کو خراب مت کیجیے، برے برے شوق مت پیدا کیجیے۔ اگر آپ انہیں سدھار نہیں سکتے تو کم از کم بگاڑیے مت۔ لگے باتیں بنانے۔ ابا جان کسی لڑکے کو میلے تماشے نہ لے جاتے تھے، لڑکا سر پٹک کر مر جائے مگر ذرا بھی نہ پسیستے تھے، اور ان بھلے آدمی کا یہ حال ہے کہ ایک ایک سے پوچھ کر میلے لے جاتے ہیں۔ چلو چلو، وہاں بڑی بہار ہے، خوب آتش بازیاں چھوٹیں گی، غبارے اڑیں گے، ولایتی چرخیاں بھی ہیں، ان پر مزے سے بیٹھنا۔ اور تو اور آپ لڑکوں کو ہاکی کھیلنے کی سے بھی نہیں روکتے۔ یہ انگریزی کھیل بھی کتنے خوفناک ہوتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ایک سے ایک مہلک، گیند لگ جائے تو جان ہی لے کر چھوڑے، مگر آپ کو ان کھیلوں سے بڑی رغبت ہے۔ کوئی لڑکا میچ جیت کر آ جاتا تو کتنے خوش ہوتے ہیں، گویا کوئی قلعہ فتح کر آیا ہو۔ حضرت کو ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے کہ کسی لڑکے کو چوٹ لگ گئی تو کیا ہوگا، ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ گیا تو بیچاروں کی زندگی کیسے پار لگے گی۔ پچھلے سال لڑکی کی شادی تھی، آپ کو یہ ضد تھی کہ جہیز کے نام کانی کوڑی بھی نہ دیں گے، چاہے لڑکی ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ آپ اہل دنیا کی خبیث النفسی آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی چشم بصیرت نہیں کھلتی۔ جب تک سماج کا یہ نظام قائم ہے اور لڑکی کا بلوغ کے بعد کنواری رہنا انگشت نمائی کا باعث ہے، اس وقت تک یہ رسم فنا نہیں ہو سکتی۔ دو چار افراد بھلے ہی ایسے بیدار مغز نکل آئیں جو جہیز لینے سے انکار کریں، لیکن اس کا اثر عام حالات پر کم ہوتا ہے اور برائی بدستور قائم رہتی ہے۔ جب لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے لیے بھی 20-25 برس کی عمر تک کنواری رہنا بدنامی کا باعث نہ سمجھا جائے گا، اس وقت آپ یہ رسم رخصت ہو جائے گی۔ میں نے جہاں جہاں پیغام دیے، جہیز کا مسئلہ پیدا ہوا اور آپ نے ہر موقع پر ٹانگ اڑا دی۔ جب اس طرح 1 سال پورا گزر گیا اور لڑکی کا 17واں سال شروع ہو گیا تو میں نے ایک جگہ بات پکی کر لی۔ حضرت بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے قرارداد نہیں کی، حالانکہ دل میں انہیں پورا یقین تھا کہ ایک اچھی رقم ملے گی، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا اپنے مقدور بھر کوئی بات اٹھا نہ رکھوں گی۔ شادی کے بخیر و عافیت انجام پانے میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن ان مہاشے کے آگے میری ایک نہ چلتی تھی۔ یہ رسم بیہودہ ہے، یہ رسم بے معنی ہے، یہاں روپے کی کیا ضرورت، یہاں گیتوں کی کیا ضرورت۔ ناک میں دم تھا، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ تو صاف جہیز ہے، تم نے میرے منہ میں کالک لگا دی، میری آبرو مٹا دی۔ ذرا خیال کیجئے، بارات دروازے پر پڑی ہوئی ہے اور یہاں بات بات پر رد و قدح ہو رہی ہے۔ شادی کی ساعت رات کے 12 بجے تھے۔ اس دن لڑکی کے ماں باپ برت رکھتے ہیں، میں نے بھی برت رکھا، لیکن آپ کو ضد تھی کہ برت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب لڑکے کے والدین برت نہیں رکھتے تو لڑکی کے والدین کیوں رکھیں؟ اور سارا خاندان ہر چند منع کرتا رہا، لیکن آپ نے حسب معمول ناشتہ کیا، کھانا کھایا۔ خیر، رات کو شادی کے وقت کنیا دان کی رسم آئی۔ آپ کو کنیا دان کی رسم پر ہمیشہ سے اعتراض ہے، اسے آپ مہمل سمجھتے ہیں۔ لڑکی دان کی چیز نہیں، دان روپے پیسے کا ہوتا ہے، جانور بھی دان دیے جا سکتے ہیں، لیکن لڑکی کا دان ایک لچر سی بات ہے۔ کتنا سمجھاتی ہوں صاحب، پرانا رواج ہے، شاستروں میں صاف اس کا حکم ہے۔ عزیز و اقارب سمجھا رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کہتی ہوں دنیا کیا کہے گی، یہ لوگ کیا بالکل لامذہب ہو گئے، مگر آپ کان ہی نہیں دھرتے۔ پیروں پڑی، یہاں تک کہ کہا کہ بابا تم کچھ نہ کرنا، جو کچھ کرنا ہوگا میں کر لوں گی، تم صرف چل کر منڈپ میں لڑکی کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے دعا دو۔ مگر اس مرد خدا نے مطلق سماعت نہ کی۔ آخر مجھے رونا آ گیا۔ باپ کے ہوتے
میری لڑکی کا کنیادان چچا یا ماموں کرے یہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے تنہا کنیادان کی رسم ادا کی، آپ گھر جھانکے تک نہیں، اور لطف یہ ہے کہ آپ ہی مجھ سے روٹھ بھی گئے۔ بارات کی رخصتی کے بعد مجھ سے مہینوں بولے نہیں، جھک مار کر مجھے کو منانا پڑا۔ مگر کچھ عجیب دل لگی ہے کہ ان ساری برائیوں کے باوجود میں ان سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں رہ سکتی۔ ان سارے عیوب کے باوجود میں انہیں پیار کرتی ہوں۔ ان میں وہ کون سی خوبی ہے جس پر میں فریفتہ ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، مگر کوئی چیز ہے ضرور جو مجھے ان کا غلام بنائے ہوئے ہے۔ وہ ذرا معمول سے دیر میں گھر آتے ہیں تو میں بے صبر ہو جاتی ہوں، ان کا سر بھی درد کرے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ آج اگر تقدیر ان کے عوض مجھے کوئی علم اور عقل کا پتلا، حسن اور دولت کا دیوتا بھی دے دے تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ یہ فرض کی بیڑی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ رواجی وفاداری بھی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی فطرتوں میں کچھ ایسی رواداریاں ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، گویا کسی مشین کے کل پرزے گھس گھسا کر فٹ ہو گئے ہوں، اور ایک پرزے کی جگہ دوسرا پرزہ کام نہ دے سکے، چاہے وہ پہلے سے کتنا ہی سڈول، نیا اور خوشنما کیوں نہ ہو۔ جاتے ہوئے رستے سے ہم بے خوف آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں، اس کے نشیب و فراز، موڑ اور گھماؤ اب ہماری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس کسی انجان رستے پر چلنا کتنی زحمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر گمراہ ہو جانے کے اندیشے، ہر لمحہ چور اور رہزن کا خوف، بلکہ شاید آج میں ان کی برائیوں کو خوبیوں سے تبدیل کرنے پر نہیں۔ افسانہ ختم۔